یہ قصہ ہے معاشرے کے ان کرداروں کا جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل اعتبار نہیں بلکہ قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو بے سبب اذیت دینے والے شیطانوں کے عبرتناک انجام کی روتات ملک سبترہت کی زبانی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لاش کی اطلاع ملتے ہی کانسٹیبل عابد حسین کے ہمراہ جائے بقوا پر میں پہنچ گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور جنوری کا ٹھنڈا ٹھار مہینہ۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع فیض محمد اور فیضو چاچا نے دی تھی۔ فیضو پیشے کے اعتبار سے کمہار تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور کے ایک تھانے میں تھی اور یہاں آئے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ فیضو کی رہنمائی میں موقع واردات پر پہنچ تو گیا تھا، مگر مذکورہ لاش کو دیکھ کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ مقتول کی عمر 15 سے 16 سال رہی ہوگی اور میری حیرت کا سبب اس کا حلیہ، بناؤ سنگار اور پہناوا تھا۔ بادی نظر میں وہ کوئی نوخیز لڑکی دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس نے زنانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا جو خاصا بھڑکیلا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے عورتوں کی طرح بھرپور میک اپ بھی کر رکھا تھا، لیکن جب میں نے جھک کر بغور اس کی لاش کا جائزہ لیا تو وہ مجھے ایک نوجوان مرد نظر آیا۔ اس کے حوالے سے میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ کچھ اس طرح تھا، کہیں یہ ایک نوعمر مخنث تو نہیں؟ اس خیال نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں اکڑو بیٹھ کر اس نوجوان کی لاش کا تفصیلی معائنہ کرنے لگا۔ جائے بقوا نہر کا کنارہ تھا۔ مقتول کا گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، لیکن جس جگہ لاش پڑی ملی تھی وہاں زمین پر خون کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس بد نصیب کو کہیں اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ البتہ اس کے زنانہ لباس پر جا بجا لہو کے دھبے نظر آ رہے تھے، خاص طور پر اس کی قمیض کا گریبان بری طرح خون آلود تھا۔ ظاہر ہے جب اس کی شہرک کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا تو وہاں سے لہو کا فوارہ چھوٹا ہوگا جس نے اس کے لباس کا سامنے والا حصہ تر بتر کر دیا ہوگا۔ بہرحال لباس پر لگنے والا خون خشک ہو چکا تھا، جس کے دو ممکنہ اسباب تھے۔ نمبر 1، مقتول کی زندگی کا چراغ گل ہوئے 5-6 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ نمبر 2، شدید سرد موسم نے خون کو خشک ہونے میں مدد دی تھی۔ نوجوان کی لاش دیکھ کر اس کی ذات یعنی کہ جنس کے حوالے سے میرے ذہن میں مخنث کا جو تصور ابھرا تھا اس کی وجہ محض اس کا پہناوا اور بناؤ سنگاری نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے کے خال و خط میں بھی نسوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اس پر مستزاد سرخی، پاؤڈر، نیل پالش، غازہ اور کاجل وغیرہ کے استعمال نے اسے ایک نوعمر لڑکی کا ہم شکل بنا دیا تھا۔ اس میں ایک حسین و جمیل نوخیز لڑکی کی گہری مشابہت پائی جاتی تھی۔ وہ ہجڑا یا خواجہ سرا تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں سرِ دست کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کا طبی معائنہ ہی اس گتھی کو کھول سکتا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی خاص سراغ میرے ہاتھ نہ لگ سکا۔ اپنی ابتدائی تفتیش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس لڑکا یا لڑکی یا خواجہ سرا کو کسی اور جگہ موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کی لاش کو نہر کے کنارے کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس ارمہ نصیب کی موت رات کے درمیانی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مقتول کی شناخت کا تھا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ وہ کون تھا، کون تھی، تفتیش کو آگے بڑھانے میں کئی طرح کی دقتوں کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس وقت جائے وقوع پر نصف درجن افراد موجود تھے، جن میں اطلاع کنندہ فیضو چاچا بھی شامل تھا۔ میں نے فیضو ہی سے پوچھ تاچھ کا آغاز کیا۔ فیضو چاچا، مجھے بتاؤ، اس لاش کو تم نے کب دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں اتنی صبح تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تھانے دار صاحب، جس طرح ایک لوہار کو لوہے کی، ایک ترکھان کو لکڑی کی یا ایک موچی کو چمڑے کی ضرورت ہوتی ہے،
بالکل ویسے ہی ایک کمہار کو مٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی مٹی لینے کے لیے نہر کی طرف گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں موسم سرما میں نہروں اور دریاؤں کا پانی سوکھ جاتا ہے، یعنی ان میں نہ ہونے کے برابر پانی رہ جاتا ہے۔ بس نہر اور دریا کے درمیانی حصے میں پانی کی ایک نالی سی بہنے لگتی ہے۔ اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے فیضو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ صرف میں ہی نہیں، سب لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں۔ تو مجھے لاش کی دریافت کے بارے میں بتاؤ۔ میں اپنے کتے موتی اور گدھے کے ساتھ صبح سویرے نہر سے مٹی نکالنے اس طرف گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ جب نہر میں پانی کم ہو تو وہاں سے مٹی نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں جیسے ہی نہر کے کنارے پر پہنچا، موتی نے منہ اٹھا کر بھونکنا شروع کر دیا۔ میں موتی کی فطرت اور عادت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ دوسرے کتوں کی طرح خواہ خواہ غرانے یا بھونکنے کا شوقین نہیں ہے۔ میں گدھے کے ساتھ نہر کے اندر اتر چکا تھا اور میں نے مٹی حاصل کرنے کی غرض سے کھدائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک دو بار موتی کو ڈانٹا بھی، لیکن اس نے نہر کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھتے ہوئے بھونکنا جاری رکھا، سو میں موتی کی بھوں بھوں پر توجہ دینے کے لیے مجبور ہو گیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے مٹی کھودنے کے کام کو ادھورا چھوڑا اور موتی کی رہنمائی میں نہر کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ نہر کا قلب عبور کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پانی کی گہرائی گھٹنوں سے زیادہ نہیں تھی۔ موتی پانی میں اترنے کے بعد بہت خوش تھا، یہ مزے سے ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہماری طرح جانوروں کو زیادہ سردی نہیں لگتی۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے، میں نے بیزاری سے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ فیضو حد سے زیادہ باتونی تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ جزیات نگاری کا شوقین تھا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، تم نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی موتی نے ان جھاڑیوں کا رخ کیا جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ وہ لاش کے نزدیک موجود جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور میں نے یہاں پر اس لڑکے کی لاش دیکھی۔ اس کے بعد میں سیدھا تھانے پہنچ گیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مقتول ایک لڑکا ہی ہے؟ میں نے فیضو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میرا اندازہ ہے تھانے دار صاحب، فیضو نے کہا۔ اگرچہ اس نے لڑکیوں کا لباس پہن رکھا ہے اور لڑکیوں کی طرح خوب میک اپ بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہی ہے۔ یہ لڑکی یا لڑکے کے علاوہ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تالیاں بجانے اور ٹھمکے لگانے والی تیسری جنس۔ ہاں جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ ممکن تو ہے۔ کیا تم مقتول کو پہچانتے ہو؟ نہیں، وہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، اس حالت میں تو بالکل نہیں۔ اگر اس کے چہرے کا میک اپ اتار دیا جائے تو شاید میں اس کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کا میک اپ تو اب یہ وقت غسل ہی اترے گا، میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا۔ جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا۔ فیضو کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میری بات اس کے بھیجے میں نہ اتری ہو۔ میں اسے چھوڑ کر وہاں موجود دوسرے لوگوں سے پوچھ پرتیت کرنے لگا اور میری اس کوشش کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ تھانے دار صاحب، ایک قداور شخص آگے بڑھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، فیضو کی اس بات میں وزن تو ہے کہ جب تک اس لڑکے کے چہرے کو صاف نہ کیا جائے اس کی شناخت آسان نہیں ہوگی، لیکن میں اس حالت میں بھی ایک اندازہ لگا سکتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوگا۔ گندمی رنگت والے اس دراز قامت اور کبھی الجثہ شخص نے بڑی اہم بات کر دی تھی۔ میں نے چونک کر اس بندے کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ مراد علی، اس نے جواب دیا۔ مراد علی کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور ایک صحت مند انسان تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، مراد علی، تم کرتے کیا ہو؟ میں ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں سرکار، اس نے کہا۔ میرے پاس 4 ایکڑ زرعی اراضی ہے، اس میں خود ہی کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، تم مقتول کی شناخت کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے؟ جی جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا،
مجھے لگتا ہے کہ مقتول کا نام چودھری خاور حیات ہے۔ یہ چودھری یاور حیات کا بیٹا ہے۔ میں حیات آباد کے چودھری کی بات کر رہا ہوں، تھانے دار صاحب۔ حیات آباد نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا اور جائے وقوع سے حیات آباد کی دوری 1.5 میل کے آس پاس تھی۔ یعنی میں اس وقت اپنے تھانے سے کم و بیش آدھا میل دور نہر کے کنارے کھڑا تھا اور یہ نبی پورہ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی 500 نفوس پر مشتمل تھی۔ نبی پورہ میں 100 کے قریب مکانات تھے۔ مراد علی، میں نے اس چھوٹے زمیندار کو مخاطب کرتے ہوئے معتدل انداز میں پوچھا، کیا تم قانون کی مدد کرنے کے لیے چند گھنٹے کاشتکاری کا کام روک سکتے ہو؟ ہاں جی، کیوں نہیں، ضرور، وہ اس بات میں قدم ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ آپ حکم کریں تھاندار صاحب۔ تم کسی بندے کو اپنے ساتھ لے کر فوراً حیات آباد روانہ ہو جاؤ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہاں جا کر سب سے پہلے چودھری یاور حیات کے بیٹے چودھری خاور حیات کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اگر خاور حیات گاؤں میں کہیں موجود نہ ہو تو پھر حویلی جا کر بڑے چودھری صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتا دینا۔ سمجھ گیا سرکار، وہ توانا لہجے میں بولا۔ میں ابھی جاتا ہوں وہاں۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مراد علی کے جانے کے بعد میں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ فوری طور پر کسی ٹانگے کا بندوبست کریں تاکہ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجا جا سکے۔ پھر میں کانسٹیبل عابد حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی عابد حسین، تمہیں کچھ ملا؟ نہیں ملک صاحب، جو بھی ہے یہی ہے، وہ نامعلوم مقتول کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے نہر کے اندر اور باہر، مشرق و مغرب دونوں سمت خوب اچھی طرح دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی شے نہیں ملی جو اس واردات پر روشنی ڈال سکے، اور آلۂ قتل کا تو دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آلۂ قتل کی بازیابی کے زیادہ امکانات اس مقام پر ہوں گے جہاں اس خوبرو نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور اگر یہ واقعی چودھری یاور حیات کا بیٹا ہے تو اس کی پراسرار موت کے پس پردہ کوئی سنسنی خیز کہانی ضرور ہوگی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس لڑکے نے زنانہ لباس پہن کر عورتوں کی طرح میک اپ کیوں کر رکھا ہے۔ اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہمارے ہر سوال کا جواب دے گا عابد حسین، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ مقتول کوئی نومل لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور یا پھر کوئی درمیانی جنس۔ عابد حسین عجیب سی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میرا کبھی حیات آباد جانا نہیں ہوا تھا، مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن میں نے وہاں کے چودھری یاور حیات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، تاہم اس کی فیملی کے حوالے سے میری معلومات کچھ خاص نہیں تھیں۔ آج یاور حیات سے پہلی بار میری ملاقات ہونے والی تھی، بشرطے کہ مقتول کا تعلق اسی کی فیملی سے ہو۔ ویسے مراد علی کے لہجے سے جھلکتے اعتماد نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کا اندازہ سچ ثابت ہوگا۔ مراد علی کی واپسی 2 گھنٹے بعد ہوئی تھی اور چودھری یاور حیات اس کے ساتھ آیا تھا۔ چودھری کے ہمراہ اس کے 2 خاص ملازم بھی جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ چودھری اپنے سجے سجائے عالیشان ٹانگے سے اتر کر سیدھا نوجوان کی لاش کے پاس پہنچا۔ اس کے حواری چند قدم پیچھے ہی رک گئے تھے۔ لاش کو دیکھ کر چودھری یاور حیات کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ فوراً سے پیشتر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا تھا، پھر یہی شناخت اس کی زبان سے بھی پھسل گئی۔ ملک صاحب، وہ لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا، کس بدبخت نے میرے جگر کے ٹکڑے کا یہ حشر کیا ہے؟ میں اس کمینے کی پوری نسل ہی ختم کر دوں گا۔ چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، میں آپ کے غم و غصے کو سمجھ سکتا ہوں، یقین کریں مجھے آپ سے گہری ہمدردی ہے، اور اگر آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو خاور کے قاتل کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آئیں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس شیطان کو اپنے ہاتھ سے سزا دوں گا، اور سزا بھی ایسی کہ جو بھی سنے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
चौधरी साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि खावर के कातिल को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैंने इसके ज़ख्मी जज्बात का ख्याल करते हुए नर्म लहजे में कहा, और जब वो बंदा मेरी गिरफ्त में आएगा तो यकीन रखें मैं इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा, मगर इस सब के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत होगी। मलिक साहब, आपने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो खौफ की भरी नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। जिस किसी ने भी मेरे बेटे की जान ली है वो किसी अदालत से नहीं बल्कि मेरे हाथ से इबरतनाक सज़ा पाएगा। बस आप खावर के कातिल को पकड़कर मेरे हवाले कर दें, आगे मैं जानूं और मेरा काम। चौधरी यावर हयात इस वक्त मुझसे जो मुतालबा कर रहा था इसे पूरा करना कानूनी और अखलाकी तौर पर मुमकिन नहीं था, मगर मैं इसकी ज़हनी कैफियत को भी समझ रहा था, इसलिए मुतदिल अंदाज में कहा, चौधरी साहब, मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ और मेरे थाने की हदूद में कत्ल की एक वारदात हुई है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप कार्य सरकार में रुकावट डालने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। वो तीखे लहजे में बोला। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए दो टोक अल्फाज में कहा, किसी मुजरिम को सज़ा देना या दिलवाना कानून का काम है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट और अदालतें मौजूद हैं। किसी भी गैर मुतालिक शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं गैर मुतालिक कैसे हो गया मलिक साहब? वो तंज़िया लहजे में बोला। मेरे जवान बेटे को किसी जालिम ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है और आप मुझे कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ चौधरी साहब, लेकिन मेरी बात इस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जवान बेटे की मौत ने आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर किया है। मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा, आपने लाश की शनाख्त कर दी, बस ये काफ़ी है। अब आप जाकर हवेली में आराम करें, मैं यहाँ के मामलात को निपटाने के बाद आपके पास से हाजिर होऊंगा आपका तफसीली बयान कलम बंद करने के लिए। यहाँ के मामलात? वो शख्स ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो सामने आपको एक टांगा खड़ा नज़र आ रहा है ना? मैंने एक जानिब इशारा करते हुए कहा। मेरे हुक्म पर चौधरी की आमद से पहले ही मौजा नबीपुरा वालों ने एक टांगे का बंदोबस्त कर दिया था। चौधरी ने उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया। हाँ, मैंने ये टांगा खावर की लाश को अस्पताल भिजवाने के लिए मंगवाया है, मैंने कहा, ताकि पोस्टमार्टम का काम खुश असलूबी से निपट जाए। तो क्या आप मेरे बेटे की चीर फाड़ करवाना चाहते हैं? उसने खुशीली नज़र से मुझे घूरते हुए सवाल किया। चौधरी साहब, ये कानूनी तकाजा है, मैंने अपने लहजे में सख्ती भरते हुए बाशिकाफ अल्फाज में कहा। इसमें मेरे चाहने न चाहने की बात नहीं है। वो अटल लहजे में बोला। मैं खबर का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा, आप ये लाश मेरे हवाले कर दें, मैं इसे अपने साथ हयाताबाद ले जाऊंगा। अफसोस कि मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैंने ठोस अंदाज में कहा। खबर की लाश यहाँ से सीधी सरकारी अस्पताल जाएगी। फिर मैंने सरगोशियाना लहजे में इजाफा कर दिया। चौधरी साहब, आप अपने बेटे के पोस्टमार्टम की इस कदर मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्या किसी खुफिया राज के अफशा हो जाने का अंदेशा है? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो खावर के पोस्टमार्टम से खाइफ नज़र आता था, यानी दाल में कुछ तो काला ज़रूर था। चौधरी साहब, मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर अपना यद भरे लहजे में कहा, इस वक्त आप चुपचाप वापस चले जाएं, हम आपकी हवेली में बैठकर इस मौजू पर बात करेंगे। आपने अपने बेटे का हुलिया और लिबास देखा है ना? मैंने खावर की जानिब इशारा करते हुए राज़दाराना अंदाज में कहा। अगर यहाँ खड़े होकर आप मुझसे फजूल बहस करेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर आपको जगहसाई का बहुत शौक़ है तो फिर इधर ही बहस व मुबासा कर लेते हैं, मगर एक नुक्ता ज़हन नशीन कर लें कि अगर ये बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। यकबस्ता मौसम के बावजूद भी चौधरी यावर हयात की पेशानी अर्क आलूद हो गई। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी कि इसके माथे पर पसीने की चमक थी। मेरी बात चौधरी की समझ में आ गई। एक गहरी सांस खारिज करने के बाद उसने कहा, ठीक है,
میں حویلی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودھری کو یقین دلایا کہ ہمارے درمیان حویلی میں جو بھی گفتگو ہوگی اسے میں منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے ٹانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خاور کی لاش کو کانسٹیبل عابد حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا اور وہاں موجود لوگوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ جائے وقوع کی طرف کوئی بھی آنے یا جانے کی کوشش نہ کرے۔ عین ممکن تھا کہ بعد ازاں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لاش اس نہر پر پہنچی کیسے تھی مجھے کسی کھوجی سے کھرا نکلوانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ خاور کی موت کا منظر جس انداز میں میرے ذہن میں محفوظ ہوا تھا وہ مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ یہ کیس اتنا آسان نہیں تھا جیسا بظاہر دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور عابد حسین گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ کانسٹیبل تو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر خاور کی لاش کے ساتھ چلا گیا تھا اور میں جب اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا تو عقب سے کسی نے مجھے مخاطب کیا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مراد علی پر میری نظر پڑی، وہی چھوٹا کاشتکار جسے میں نے خاور کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے اور بڑے چودھری کو وہاں لانے کے لیے خیاط آباد بھیجا تھا۔ ہاں مراد علی، میں نے معتدل انداز میں کہا، بولو کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، ادھر حیات آباد میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے جس کا نام الیاس گھمن ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب آپ نے مجھے چھوٹے چودھری کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے حیات آباد روانہ کیا تو میں سیدھا جا کر الیاس گھمن سے ملا تھا اور اس کی زبانی مجھے جو بھی پتہ چلا وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے۔ الیاس گھمن نے ایسا کیا کہہ دیا تم سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ الیاس گھمن نے مجھے بتایا ہے کہ چودھری خاور مکمل طور پر نر نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک نوجوان لڑکا نظر آتا ہے لیکن اس کے وجود میں کہیں ایک لڑکی چھپی ہوئی ہے، اسی لیے وہ زنانہ لباس پہن کر بہت خوش ہوتا ہے اور بناؤ سنگار کرنا بھی اس کی عادت ہے۔ وہ رقص بھی شوق سے کرتا ہے۔ چودھری خاور حیات کا یہ معاملہ حیات آباد کے زیادہ تر وسنیک جانتے ہیں، اس لیے بڑے چودھری صاحب نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بس ہفتے میں ایک بار وہ چودھری صاحب کے خاص ملازم کے ساتھ حویلی سے نکل کر ڈیرے تک جاتا ہے جہاں وہ لڑکیوں والے کپڑے پہن کر اور بناؤ سنگار کر کے اپنا شوق پورا کر لیتا ہے۔ خاور کی آمد اور جامد رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، میرا مطلب ہے کہ ہوتی تھی، اب تو وہ بیچارہ اس دنیا سے دوسری دنیا جا چکا ہے۔ مراد علی کی سنائی ہوئی کہانی نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی کہ مقتول خاور بدقسمتی سے ٹرانسجنڈر تھا، یعنی لڑکا ہونے کے باوجود بھی لڑکی کی خصوصیات اس پر حاوی تھیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ ہارمونز کی عارضی کمی یا زیادتی کا نتیجہ ہو، لیکن اس زمانے میں اس حوالے سے جدید ٹیسٹ وغیرہ یا ہارمونز تھراپی کا کوئی تصور نہیں تھا، چنانچہ ایسے کرداروں کو ہجڑا، مخنث یا خواجہ سرا سمجھا جاتا تھا۔ اس تناظر میں چودھری یاور حیات کی مجبوری اور بے بسی کو میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے مراد علی سے کہا، تم نے مجھے نہایت ہی اہم معلومات فراہم کی ہیں جس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ اگر تم چودھری خاور کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو وہ بھی مجھے بتا دو۔ نہیں سرکار، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ ہاں البتہ، وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے بڑی چودھری صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں کے معاملات کو نمٹانے کے بعد آپ ان سے ملنے حیات آباد جائیں گے۔ ہاں، میں اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ میں نے سوالیہ نظر سے مراد علی کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے اپنے جس رشتہ دار الیاس گھمن کا ذکر کیا ہے وہ حیات آباد میں کپڑے کی ایک دکان چلاتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ حیات آباد کے مین بازار میں جا کر الیاس گھمن سے ضرور ملاقات کریں۔ مجھے امید ہے الیاس آپ کو کوئی ایسی بات ضرور بتا سکے گا جو اس کیس میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تمہارا یہ مشورہ لائق تحسین ہے مراد علی،
میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے اس مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، مراد علی، مجھے بتاؤ تمہارے پاس جو قطع اراضی ہے وہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ کوئی دور نہیں ہے جناب، وہ سامنے دیکھیں، وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ رہی میری 4 ایکڑ زرعی زمین۔ اوہ، تمہاری زمین تو جائے وقوع سے بمشکل 200 گز کے فاصلے پر مشرق کی جانب ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا اور سوال کیا، اتنی نزدیکی کے باعث سب سے پہلے تو تمہیں خاور حیات کی لاش کو دریافت کرنا چاہیے تھا، پھر فیضو کمار تم پر سبقت کیسے لے گیا؟ اس کی 2 وجوہاتیں تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نمبر 1، جب فیضو مٹی نکالنے نہر کی طرف آیا تب تک میں اپنے کھیتوں میں پہنچا نہیں تھا۔ نمبر 2، میں اپنے ساتھ کوئی کتا نہیں رکھتا۔ اگر فیضو کا وہ کتا موتی بھونک بھونک کر نہر کے دوسرے کنارے کی جانب اشارہ نہ کرتا تو فیضو چپ چاپ اپنا کام کر کے واپس چلا جاتا اور خاور حیات کی گردن کٹی لاش ادھر جھاڑیوں ہی میں پڑی رہتی، پتہ نہیں کب تک۔ مراد علی کی وضاحت سے ذہانت اور معقولیت ٹپکتی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، میں حیات آباد جا رہا ہوں، اس دوران میں تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جی، حکم کریں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ حیات آباد سے واپس آنے کے بعد میں نے کھوجی سے جائے وقوع کا معائنہ کرانا ہے، میں نے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ جوں کی توں رہے تاکہ کھوجی کو کھرا اٹھانے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، میں چنگی طرح سمجھ گیا تھاندار صاحب، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھوٹے چودھری کی لاش حیات آباد سے نبی پورہ کیسے پہنچی؟ ہاں ہاں، بالکل یہی بات ہے، میں نے زور دے کر تائیدی انداز میں کہا، اور تم نے اپنے کھیتوں میں رہتے ہوئے اس جگہ کی نگرانی کرنا ہے۔ کوئی بندہ بشر اس طرف آنا نہیں چاہیے تاکہ مجرم کے پاؤں کے نشانات دوسرے لوگوں کے پاؤں کے نشانات کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے پائیں۔ تم یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو؟ جی تھانے دار صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو کر حیات آباد جائیں، میں پوری چوکسی سے جائے واردات کی نگرانی کروں گا۔ ایک بات اور، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، نبی پورہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد یہاں جمع تھے ان میں سے صرف تم نے مقتول کی شناخت کی ہے، اور الیاس گھمن نے تمہیں چودھری خاور کے مسئلے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، یعنی نبی پورہ میں صرف تم ہی خاور کی حقیقت سے واقف ہو۔ اس سنسنی خیز معلومات کو فی الحال اپنے تک ہی محدود رکھنا، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم جب تک میں چودھری خاور کے قاتل کو گرفتار نہیں کر لیتا۔ سمجھ گیا تھاندار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے ایک بار پھر مراد علی کا شکریہ ادا کیا اور اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس اپنے تھانے آ گیا۔ میں کانسٹیبل محمد اسلم کے ساتھ حیات آباد پہنچ گیا تھا، لیکن چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے میں نے گاؤں کے مین بازار میں الیاس گھمن سے ایک بھرپور ملاقات کر لی تھی، اور اس بات چیت نے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا تھا۔ حیات آباد متوسط آبادی والا ایک گاؤں تھا، وہاں 200 مکانات تھے اور بسنیکوں کی تعداد 1200 کے قریب تھی۔ چودھری یاور حیات سے ملاقات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس کا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو چھوٹے چودھری خاور حیات کی پراسرار موت پر روشنی ڈالے گا۔ چودھری یاور حیات کی عمر 60 سے زیادہ تھی، اور اگر حقیقت بیانی سے کام لیا جائے تو وہ ساٹا پاٹا کی عملی تفسیر تھا۔ یاور حیات کی پہلی شادی خالدہ بیوی سے ہوئی تھی۔ خالدہ بھی ایک نزدیکی گاؤں کے طاقتور زمیندار کی بیٹی تھی۔ خالدہ سے چودھری کی 3 اولادیں پیدا ہوئیں، اور وہ تینوں بیٹیاں تھیں، جن میں سے رابعہ اس وقت 35 سال، صادقہ 32 سال اور عارفہ 30 سال کی تھی۔ وہ تینوں شادی شدہ اور اپنے گھر میں خوش باش تھیں۔ چودھری یاور کی شدید خواہش تھی کہ اس حویلی میں کوئی اولاد نرینہ بھی پیدا ہو، مگر اب تک تو خالدہ نے اسے اولاد زرینہ ہی سے نوازا تھا۔ تیسری بیٹی عارفہ کی پیدائش کے بعد ایک رات چودھری نے اپنی بیوی سے کہا،
خالدہ، کیا تمہاری تمنا نہیں ہے کہ اس حویلی کو کوئی وارث مل جائے؟ خالدہ اس کے اشارے کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اس سے کوئی لڑکا پیدا کرنے کا غیر محسوس مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں چودھری صاحب، میں بھلا ایسی خواہش کیوں نہیں کروں گی؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ چاہے جتنا عرصہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، لیکن ایک دن ان کی شادی ہو جاتی ہے اور انہیں میکا چھوڑ کر سسرال جانا پڑتا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور کہا، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکا پیدا کرنا کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ سب تو سونے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رب تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا معلوم کہ میں اولاد نرینہ کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہوں؟ یاور حیات نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اسے اللہ کی کوئی مصلحت کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ خالدہ نے معتدل انداز میں کہا، ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہماری قسمت میں ہو ہی نہیں۔ انسان کو اپنے نصیب پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صرف دعا کافی نہیں ہوتی خالدہ، چودھری نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی ہیلا اور وسیلہ بھی ضروری ہے۔ میں سمجھی نہیں چودھری صاحب، خالدہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہ تینوں بیٹیاں ہماری کوشش ہی سے تو اس دنیا میں آئی ہیں۔ اگر ہم نے اس کوشش کو جاری رکھا تو آنے والے 10 سالوں میں ہم 1 درجن بیٹیوں کے والدین بن چکے ہوں گے۔ اللہ کی بندی، چودھری نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں چودھری صاحب، خالدہ نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا، آپ کس ہیلے اور وسیلے کی بات کر رہے ہیں؟ مذہب نے ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، چودھری نے سمجھانے والے انداز میں جواب دیا۔ عین ممکن ہے کہ میرے نصیب میں اولاد نرینہ ہو، مگر کسی دوسری عورت کے بطن سے۔ اوہ، تو یہ ہے آپ کا ہیلا اور وسیلہ، خالدہ نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ آپ بیٹے کے حصول کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں غلط کیا ہے چودھرائن؟ چودھری نے معتدل انداز میں کہا، مذہب نے مجھے یہ حق دے رکھا ہے۔ عجیب بات ہے چودھری صاحب، خالدہ نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، مرد کو صرف دوسری شادی کرنے کے لیے ہی مذہب کیوں یاد آتا ہے اور وہ اپنے حق کو بنیاد بنا کر دوسری شادی کا جواز دینے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسے کرتے ہوئے وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حقوق کے ساتھ فرائض کو بھی نتھی کر رکھا ہے؟ آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو چودھرائن؟ یاور حیات بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیا میں نے تمہارے اور تمہاری تینوں بچیوں کے حقوق پورا کرنے میں کبھی کسی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں نے تم لوگوں کے اس حویلی کے اندر شہزادیوں جیسی آرام دہ زندگی دے رکھی ہے، مجھے بتاؤ تم لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ چودھری صاحب، آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ آپ نے میرے الفاظ پر دھیان نہیں دیا۔ خالدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے حقوق اور فرائض دونوں کی بات کی ہے۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے حقوق تو پورے کر رہا ہوں، لیکن اپنے فرائض نبھانے میں کوتاہی کر رہا ہوں؟ چودھری نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، تم لوگوں کے حقوق اور میرے فرائض یہ تو ایک ہی بات ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے یہ ایک ہی بات نظر آتی ہے، خالدہ نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے اس وقت دوسری شادی کو جائز ثابت کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا ہے، اور یہ مذہب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ مذہب کے مردوں کو دیے ہوئے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کے حق کا تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کا حق دیا ہے، آپ اس کے فرائض کس حد تک پورے کر رہے ہیں؟ اس ذات پاک کے دیے ہوئے حقوق کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے فرائض بھی ادا کریں۔ مثلاً کون سے فرائض؟ چودھری نے بگڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہی فرائض جو ہر مسلمان کو ہر حال میں ادا کرنے چاہیے، خالدہ نے باشکاف الفاظ میں جواب دیا۔ میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا، حالانکہ نماز اور روزے کے لیے صحت کے اعتبار سے آپ بالکل فٹ ہیں۔ بے پناہ زمین و جائیداد اور مال و دولت ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور حد سے زیادہ مالی توفیق رکھنے کے باوجود بھی
آپ کو کبھی عمرہ یا حج کا خیال نہیں آیا؟ مذہب کا خیال ذہن میں سمایا بھی تو صرف شادی کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی نماز شروع کر دیتا ہوں، چودھری نے جلدی سے کہا۔ میں اس سال کے روزے بھی رکھوں گا اور ماہ رمضان میں عمرے پر بھی جاؤں گا۔ اب تو خوش ہونا۔ اگر آپ یہ سب میری خوشنودی کی خاطر کریں گے تو یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ آپ اسے ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں، خالدہ نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اور اگر یہ تبدیلی دوسری شادی کو جائز کرنے کے لیے ہے تو اس منافقت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مذہب نے آپ کو دوسری شادی کا حق تو دے ہی رکھا ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حقوق دیے ہیں تو بدلے میں ان پر بعض فرائض بھی عائد کیے ہیں۔ اللہ کے فرائض سے روگردانی کرنے والا انسان کس منہ سے اپنے حقوق کا مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے؟ یاور حیات دور کی کوڑی لایا۔ اگر میں اپنے بیٹے کی تمنا میں دوسری شادی کر لوں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں اعتراض کرنے والی بھلا کون ہوتی ہوں چودھری صاحب، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں؟ خالدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے مجھ پر سوتن لانے کی کوشش کی تو میں بھی اپنا حق استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ کون سا حق؟ بے ساختہ چودھری کے منہ سے نکلا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم اپنے کون سے حق کی بات کر رہی ہو چودھرائن؟ یہ حق اللہ نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ خیر ضرورت مند انسان کو دے رکھا ہے، خالدہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دعا اور بد دعا کا حق؟ چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے خفگی بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھے کوئی بد دعا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیا مجھے اپنے حق کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ چودھرائن خالدہ نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ تم مجھے کیا بد دعا دو گی چودھرائن؟ چودھری یاور حیات نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ ابھی نہیں بتا سکتی چودھری صاحب، خالدہ نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وقت آنے پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میرے دکھے دل کی جو بھی آواز ہوگی وہ میں آپ کی دوسری بیوی کی موجودگی میں بلند کروں گی۔ چودھری گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ چودھرائن کے پراسرار انداز نے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میں اس وقت چودھری یاور حیات کی حویلی میں اس کے سامنے بیٹھا اس کی دکھ بھری کہانی سن رہا تھا۔ خالدہ کی بد دعا کا ذکر کرنے کے بعد وہ یکایک خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ حسن و ملال کی آماج کا بنا ہوا تھا اور آنکھوں سے بے چارگی ٹپکتی تھی۔ چند لمحات اس بے معنی سکوت کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے کہا، چودھری صاحب، چودھرائن جی کی دھمکی نے آپ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ہوا ذرا اس بارے میں بھی بتائیں۔ کیا آپ نے دوسری شادی کر لی تھی؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خالدہ نے آپ کو کون سی بد دعا دی تھی؟ خالدہ کی بات کا مجھے یقین نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کی بد دعا والی دھمکی سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا، 1 سال کے اندر ہی میں نے بشرا نامی ایک حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت میں 48 سال کا تھا اور بشرا محض 18 سال کی۔ ہماری عمروں میں 30 سال کا فرق تھا۔ بشرا میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اس شادی پر میری تینوں بیٹیوں اور ان کے شوہروں نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ بہرحال میں آپ کو خالدہ کی بد دعا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب میں اپنی نئی دلہن بشرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو خالدہ ہمارے نزدیک آ گئی اور اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر واضح الفاظ میں کہا، چودھری صاحب، میری ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس عورت کے پیٹ سے آپ کی جو بھی اولاد ہوگی وہ ایک دن آپ کی ناک کٹوائے گی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ تو خاصی خطرناک اور بے معنی دعا ہے۔ خالدہ کی بات سن کر بشرا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بشرا سے کہا کہ اس بڑھیا یعنی خالدہ کا دماغ خراب ہے، یہ ایسی ہی اٹھ پٹانگ بکتی رہتی ہے، اس کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بس ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا۔ میں نے تسلی بخش انداز میں بشرا کو مطمئن کر دیا تھا،
لیکن خالدہ کی بددعا نے میرا اطمینان غارت کر دیا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے خالدہ کے معنی خیز زہریلے الفاظ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کے 1 ماہ بعد ایک رات خالدہ کی پسلیوں کے نیچے شدید درد اٹھا۔ میں نے فوراً حکیم جی کو بلایا۔ حکیم کی تشخیص کے مطابق وہ درد ایک کالج تھا۔ حکیم رات بھر خالدہ کے علاج معالجے میں مصروف رہا، مگر درد بڑھتا گیا چون چون دوا کی، اور صبح ہونے سے پہلے خالدہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہاں تک پہنچنے کے دوران میں چودھری یاور آیت کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما تو میں اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والے 2 سال میں نے بڑی ذہنی اذیت میں گزارے تھے ملک صاحب، چودھری نے زخمی لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہماری ہر کوشش کے باوجود بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹ رہی تھی۔ تینوں بیٹیوں نے الگ سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ میری دوسری شادی کو اپنی ماں خالدہ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھیں۔ خیر، خدا خدا کر کے بشریٰ کا پاؤں بھاری ہوا، اور اس کے ساتھ یہ اطمینان بھی حاصل ہوا کہ بشریٰ میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اب یہ فکر مجھے ستانے لگی کہ اگر بشریٰ نے بھی بیٹی کو جنم دیا تب کیا ہوگا؟ میں نے تو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ باہر کے ایک تجربے کار عمر رسیدہ تائی بشیرہ نے بشریٰ کی چال اور لیٹنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین دلایا کہ اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا۔ میں خوش ہو گیا، لیکن اس خوشی کے ہم رکاب خالدہ کی بددعا بھی چل رہی تھی کہ بشریٰ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد میری ناک کٹوا دے گی۔ میں نے ان منفی خیالات سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ خیر، وقت پورا ہونے پر بشیرہ دائی کی پیش گوئی کے مطابق بشریٰ نے میرے لیے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں خاور حیات کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ اس اطمینان کے ساتھ اپنا بیان جاری رکھیں کہ میں پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سن رہا ہوں۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ خاور گول مٹول اور خوبصورت بچہ تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حویلی کا وارث عطا کر دیا تھا۔ میں خدا کی اس مہربانی کے نتیجے میں اتنا زیادہ مطمئن اور مسرور تھا کہ خالدہ کی بددعا میری یادداشت سے نکل گئی تھی۔ لیکن سیانے کہہ گئے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی دعا ہو یا بددعا، وہ کبھی رد نہیں ہوتی اور آخری سانس تک متعلقہ بندے کا تعاقب کرتی ہے۔ خالدہ کی بددعا بھی پتھر پر لکیر ثابت ہوئی تھی۔ میں سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے سمجھنے کے باوجود بھی الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ پتھر پر لکیر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ خاور جو بڑا ہوتا گیا، اس کی شخصیت کا بگاڑ تو ابھر کر سامنے آنے لگا۔ وہ ایک ٹھنڈی اور افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کس بگاڑ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ملک صاحب، قدرت نے خالدہ کی بددعا قبول کر کے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، اور روحانسی آواز میں بولا۔ 10 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ خاور باہر سے ایک لڑکا اور اندر سے ایک لڑکی ہے۔ آنے والے 2 سال میں اس کے اندر موجود لڑکی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس شرمناک حقیقت کا آغاز ہونے کے بعد میں نے خاور کے حویلی سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ میں خواہ حیات آباد کے بسنیکوں کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ خبر ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے حویلی کے باہر پہنچ گئی تھی۔ میں اس ذلت کو جیسے تیسے برداشت کر ہی رہا تھا کہ 1 سال پہلے خالدہ کی بددعا کی تکمیل ہو گئی، یعنی واقعتاً میری ناک کٹ گئی۔ میں دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر یکایک رکا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ 1 سال پہلے ایسا کیا ہو گیا تھا چودھری صاحب؟ 1 سال پہلے میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا ملک صاحب، وہ ایک ندامت بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، جو خوش قسمتی سے منظور بھی ہو گئے تھے۔ لیکن جب انتخابی مہم کا آغاز ہوا
تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میرے ایک دیرینہ دشمن اور حریف امیدوار چودھری حشمت علی نے اپنی مشہوری کرنے سے زیادہ محنت میری بدنامی اور رسوائی کرنے میں کی۔ وہ اپنے جلسوں میں اکثر یہ کہتا تھا، میری بھی کیا قسمت ہے کہ ایک ہجڑے کے باپ سے مقابلہ پڑا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی ایسے شخص کے خلاف الیکشن لڑنا پڑے گا جو خواجہ سرا اور تالیاں بجانے والی اولاد پیدا کرنے کا ماہر ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر بولا، جو بات میری حویلی کے اندر بند تھی یا حویلی کے چند لوگوں کو معلوم تھی، اب وہ چودھری حشمت علی کی کمینگی کے باعث میرے پورے انتخابی حلقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس حلقے میں جا کر ووٹروں کا سامنا کروں۔ میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ بسات چودھری حشمت نے خاور کے لیے خواجہ سرا، مخنث، ہیجڑا، خسرا اور زنخواہ وغیرہ جیسے الفاظ اتنی بار استعمال کیے تھے کہ ان کی بازگشت نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ میں اس میں خاور کو قصوروار نہیں سمجھتا ملک صاحب، یہ سب خالدہ کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ بتائیں میں کہاں پر غلط ہوں؟ اور اب تو خاور بھی نہیں رہا۔ آپ کہیں پر بھی غلط نہیں ہیں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا مجھے حد سے زیادہ افسوس ہے۔ خاور جہاں سے جا چکا ہے میں وہاں سے اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں خاور کے قاتل کو بہت جلد تلاش کر لوں گا۔ وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا، لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ بجھے ہوئے گھائل لہجے میں بولا۔ میں نے خاور کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے اور ادھر ادھر سے بھی کچھ معلومات اکٹھا کی ہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اسی ذیل میں آپ سے چند اہم اور حساس نوعیت کے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان کا 16 آنے درست جواب دیں گے۔ آپ کے یہ سچے اور کھرے جوابات ہی مجھے تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ میں کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ چودھری حشمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں خاور کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا ہے کہ اس سے آپ کی دیرینہ دشمنی ہے۔ ہاں، میں نے آپ سے غلط نہیں کہا ملک صاحب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ چودھری حشمت علی نے انتخابی مہم کے دوران میں خاور کے خلاف جتنا زہر اگلا، مجھ پر جتنی کیچڑ اچھالی، وہ اس کی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاور کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے تو اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھ لیا، اور وہ وجہ کیا ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ کہ چودھری حشمت کی دشمنی مجھ سے ہے، خاور سے نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ دوسری بات یہ کہ انتخابی مہم کے دوران میں اس نے جو بھی بکواس کی وہ خاور کے کندھے پر بندوق رکھ کر مجھے نشانہ بنانے کی مذموم کوشش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی غلیظ پلید زبان سے اتنا زیادہ پریشان ہو جاؤں کہ مجھے الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور اپنے ووٹروں کو اکٹھا کرنے کا ہوش ہی نہ رہے، اور میں اس کے مقابلے میں یہ الیکشن ہار جاؤں۔ اس کی یہ اخلاق سے گری ہوئی مکروہ سازش اس قدر کامیاب رہی کہ میں نے پولنگ سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی تھی، یعنی میں الیکشن لڑنے سے باز آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں چودھری حشمت علی کو میدان صاف مل گیا اور وہ الیکشن جیت گیا۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما اور پھر اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ چودھری حشمت علی کے مقابلے میں اگر میں جیت جاتا تو اس صورت میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے، لیکن ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ خاور کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ دلیل اور منطق کے معیار پر چودھری یاور آیت کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے کریدنے کی کوشش کی۔
تفتیش کا عمل ہے ہی اتنا الگ کہ بعض اوقات حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خود پر اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی بچوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، جب آپ نے بشرا سے شادی کی تو آپ کی تینوں بیٹیوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بھی آپ کی دوسری شادی ہی کو ٹھہرایا تھا۔ یہ سارا قصہ آپ ہی نے مجھے سنایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی بیٹیوں یا ان کے شوہروں میں سے کسی نے خاور کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں گھناؤنا کردار ادا کیا ہو؟ یہ ناممکن ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ بشرا کے انتقال کے بعد رابعہ، صادقہ اور عارفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور انہوں نے نہ صرف مجھ سے ناراضگی ختم کر دی تھی بلکہ خاور کو اپنا بھائی بھی تسلیم کر لیا تھا۔ آپ کی دوسری بیوی کا انتقال کب اور کیسے ہوا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ 15 سال پہلے، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ خاور کو جنم دینے کے دوران میں بشرا کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے معاف کر دیں ملک صاحب، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ خاور کی دردناک موت نے مجھے اندر باہر سے اس قدر ہلا کر رکھ دیا ہے کہ میرے دماغ میں کوئی بھی شے اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ شاید میں بشرا کی موت کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں آپ کی دماغی حالت اور جذباتی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے رسان بھرے ہمدردانہ لہجے میں کہا، پھر تولنے والے انداز میں دریافت کیا۔ آپ کے بیان کے مطابق جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ خاور باہر سے لڑکا اور اندر سے ایک لڑکی ہے تو آپ نے اس کے حویلی سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار اسے چند گھنٹے کے لیے ڈیرے پر بھیج دیا کرتے تھے۔ کیا آپ میری ان معلومات کی تردید کریں گے؟ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہفتے میں ایک بار خاور کو ڈیرے پر بھیجنے والی بات میں تھوڑی سی درستگی کر لیں، کیونکہ وہ بعض اوقات ہفتے میں 2-3 مرتبہ بھی ڈیرے پر جایا کرتا تھا، اور اسے وہاں بھیجنے کا ایک خاص سبب تھا ملک صاحب۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بتایا، اس ڈیرے پر میرا ملازم خاص جبرو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے کھیتوں پر ہونے والی کاشتکاری کے تمام معاملات کو جبرو ہی دیکھتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے کئی ایک دوسرے ملازمین بھی ہیں، لیکن اس کام کی نگرانی کی ذمہ داری میں نے صرف جبرو ہی کو سونپ رکھی ہے، کیونکہ وہ میرا قابل بھروسہ ملازم ہے۔ جبرو کی ایک 14-15 سال کی بیٹی ہے جس کا نام صفیہ ہے۔ خاور کی صفیہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے۔ وہ صفیہ کی معیت میں خوش رہتا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو خشک کیا، پھر چند لمحات کی محیب اور سوگوار خاموشی کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اسی لیے میں نے خاور کو صفیہ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ کبھی خاور ڈیرے پر چلا جاتا تھا اور کبھی صفیہ حویلی میں آ کر اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ خاور کے اندر موجود لڑکی کو صفیہ کی شکل میں ایک رازدار سہیلی مل گئی تھی۔ کیا آپ خاور کو خود ڈیرے پر چھوڑنے جاتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میری معلومات کے مطابق خاور کو ڈیرے پر لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری بھی آپ نے جبرو ہی کو سونپ رکھی تھی۔ آپ کی معلومات 16 آنے صحیح ہیں ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا گزشتہ روز خاور ڈیرے پر گیا تھا؟ نہیں۔ کیا کل صفیہ خاور کے ساتھ کھیلنے حویلی میں آئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ نے خاور کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ کل سپہر میں، اس نے بتایا۔ جبرو نے مجھے کل صبح بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی زاہدہ اور بیٹی صفیہ 3 دن کے لیے چک جمرات جا رہے ہیں، لہٰذا اس دوران میں نہ تو صفیہ حویلی آ سکے گی اور نہ ہی وہ خاور کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے کر جائے گا۔ ادھر چک جمرہ میں جبرو کی سسرال ہے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ خاور حویلی میں موجود نہیں ہے؟
میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آج صبح اس نے بتایا، آپ نے خاور کی گمشدگی کے حوالے سے جبرو سے پوچھا تھا؟ ہاں بالکل، میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھا تھا ملک صاحب، اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جبرو نے اس معاملے میں اپنی مکمل لا علمی ظاہر کی تھی۔ یعنی آپ آج صبح تک یہی سمجھتے رہے کہ خاور حویلی کے اندر ہی ہے؟ جی، اس نے نگاہ چراتے ہوئے اس بات میں جواب دیا۔ میرا یہی خیال تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اس کے انداز میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب، آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ وہ ندامت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چودھری صاحب، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا، ڈاکٹر، وکیل اور تفتیشی افسر سے کچھ بھی چھپانے یا غلط بتانے کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک ذرا سی غلطی اس کیس کو کسی اور رخ پر بھی لے جا سکتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ملک صاحب، میں خاور کی گمشدگی یا موت کے حوالے سے آپ سے کچھ بھی پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ براہ راست میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میری ہچکچاہٹ یا اعتراض کا تعلق کسی اور بات سے ہے۔ کون سی بات؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں چودھری صاحب۔ بات یہ ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، میں نے اپنی ذلت، رسوائی اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بوتل سے دوستی کر لی ہے۔ رات ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں بند شغل میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ یہ مہکشی مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ پھر اگلی صبح میری آنکھ کھلتی ہے، اور وہ بھی کافی دیر سے۔ رات بھر حویلی میں کیا ہوتا رہتا ہے اس کی مجھے مطلق خبر نہیں ہوتی۔ دوسرے دن ہی مجھے گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج جب میں سو کر اٹھا تو مجھے خاور کے غیاب کی خبر دی گئی۔ میں نے سب سے پہلے جبرو کو بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ جبرو کے جوابات سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ خاور کو حویلی کے اندر یا باہر کہیں بھی نہ پا کر میں بے حد فکر مند ہو گیا، اور میں نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ میں حویلی سے نکلنے ہی والا تھا کہ آپ کے بھیجے ہوئے بندے یہاں آ گئے، اور پھر میں ان کے ساتھ نبی پورہ چلا گیا۔ حیات آباد کے طاقتور اور با اختیار انسان کی لاچاری اور بے بسی پر مجھے بڑا ترس آیا۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا، اس حویلی میں آپ کی خدمت کے لیے کئی ملازم موجود ہیں، کیا ان میں سے کسی نے خاور کو رات میں کسی وقت حویلی سے باہر جاتے دیکھا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، میں نے سب سے پوچھ تاچھ کر لی ہے، خاور کو اپنے کمرے میں جاتے تو ایک دو ملازموں نے دیکھا تھا، لیکن وہ حویلی سے باہر کب نکلا اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ آپ نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے تو بوتل سے دوستی کر لی، لیکن آپ نے خاور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں نے روح رعایت کو ایک طرف رکھتے ہوئے باشگاف الفاظ میں کہا، میں سے آپ کی خود غرضی ہی کہوں گا۔ اس میں میری خود غرضی کہاں سے آ گئی؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اللہ نے خالدہ کی بد دعا سن لی اور میری ناک کٹوانے کے لیے مجھے ایک ایسا بیٹا دیا جو جوان ہونے سے پہلے ہی بیٹی بن گیا۔ آپ مجھے بتائیں، میں خاور کو واپس لڑکا کیسے بنا سکتا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے اختیار میں تھا؟ چودھری صاحب، اللہ کے معاملات میں کسی انسان کو مداخلت کی جرت نہیں ہو سکتی، میں نے توانا لہجے میں کہا۔ یہ صرف پروردگار کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے یا بے اولاد رکھے، اور یا پھر اولاد دے کر چھین لے۔ اسی طرح لڑکا یا لڑکی اور یا پھر ان کے درمیان کی تیسری جنس کو دنیا میں بھیجنا بھی صرف اسی ذات پاک کی قدرت کا مظہر ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے خاور کو لڑکی بننے سے روکا کیوں نہیں، میں تو آپ کی غیر ذمہ داری کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا،
خاور بن ماں کا ایک ایسا بچہ تھا جس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اس کی جنس کے حوالے سے حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ اسے تو عام بچوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ توجہ اور نگہداشت کی ضرورت تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی خدمت کے لیے کسی سمجھدار عورت کو مقرر کر دیتے جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس طرح خاور کے ماں سے محرومی کے احساس میں کافی حد تک کمی واقع ہو جاتی۔ اس کا لڑکا بنے رہنا یا لڑکی میں تبدیل ہو جانا اور یا پھر دو جنسوں کے بیچ میں کہیں اٹک کر رہ جانے کا تعلق خاور کی جسمانی تبدیلیوں سے ہے۔ آپ نے بوتل سے دوستی کر کے ایک بن ماں کے بچے کو جس بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے بے یار و مددگار چھوڑ رکھا تھا، میں نے آپ کے اسی غیر انسانی رویے کو خود غرضی سے تعبیر کیا ہے۔ مجھ سے غفلت اور کوتاہی کا ارتکاب تو ہوا ہے ملک صاحب، وہ پشیمانی بھرے لہجے میں بولا۔ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے اقبال جرم سے خاور کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا نا۔ یہ ایک ایسی شفاف اور کڑوی حقیقت ہے کہ جسے تبدیل کرنا ممکن نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ بس یہ دعا کریں کہ خاور کا قاتل جلد از جلد میرے ہاتھ لگ جائے تاکہ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دلوا سکوں جسے دیکھ کر مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری نے بہت ضد کی کہ میں دن کا کھانا کھا کر جاؤں، لیکن میت والے گھر میں بیٹھ کر لذت کام و دہن کا اہتمام کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لہٰذا میں نے معذرت خواہ انداز میں کہا، چودھری صاحب آپ کا کھانا ادھار رہا، آپ مجھے خاور کا کمرہ دکھا دیں، اس کے بعد میں واپس تھانے جاؤں گا، وہاں بھی کئی ایک ضروری کام میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے حتمی جواب کے بعد چودھری نے مزید اصرار نہیں کیا اور مجھے مقتول خاور کے کمرے کا وزٹ کرا دیا، لیکن اتفاق سے مجھے اس کمرے میں سے ایسا کوئی سراغ نہیں ملا جو خاور کے حویلی سے باہر جانے پر روشنی ڈال سکے۔ میں آپ کے ملازم خاص جبرو سے بھی چند سوالات کرنا چاہوں گا، کیا آپ اس سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، ہو سکتا ہے کہ کام کی کوئی بات معلوم ہو جائے۔ سرے دست جبرو سے ملاقات ممکن نہیں ہے ملک صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے حیات آباد سے باہر بھیجا ہے اپنی بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو اس سانحے کی اطلاع دینے کے لیے۔ جبرو کی واپسی کل ہی ہوگی کیونکہ میرے کئی ایک رشتہ دار لائل پور سے باہر دوسرے اضلاع مثلاً لاہور، شیخوپورہ، سرگودا اور گجران والا میں رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ جبرو کو کل کسی وقت تھانے بھیج دیں، میں سے وہیں پر ملاقات کر لوں گا۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا اور پوچھا، خاور عائد کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، زیادہ امکان سپہر تک کا ہے۔ میں خاور کی لاش لینے کے لیے جبرو کو کل دوپہر کے بعد آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا، چودھری نے کہا۔ اس طرح آپ سے اس کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا صبح جبرو بھی آپ کے ساتھ جائے وقوعہ پر آیا تھا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جبرو کو میں نے حیات آباد والے آلے دوالے خاور کو تلاش کرنے کے لیے دوڑایا ہوا تھا، اس لیے وہ میرے ہمراہ نبی پورہ نہیں جا سکا تھا۔ چودھری صاحب آپ کے اس تعاون کا بہت شکریہ، میں نے اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ وہ حویلی کے باہر تک مجھے چھوڑنے آیا۔ میں نے کانسٹیبل محمد اسلم کو اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم حیات آباد سے تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح یعنی 14 جنوری کو میں نے کھوجی خادم حسین کو ساتھ لیا اور نہر کے کنارے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں گزشتہ روز خاور کی گردن
کٹی لاش ملی تھی۔ اس کہانی کے ابتدائی حصے میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ نوجوان مقتول نے کس طرح زنانہ لباس پہن رکھا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے عورتوں کی طرح بناؤ سنگار بھی کیا ہوا تھا۔ اس کی کلائی میں مجھے سرخ چوڑیاں بھی نظر آئی تھیں۔ بہرحال اس حوالے سے چودھری یاور حیات سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا کہ خاور کو عورتوں جیسا لباس پہننے، میک اپ کرنے کے علاوہ ناچنے گانے کا بھی شوق تھا۔ اسی لیے چودھری نے اسے جبرو کی بیٹی صفیہ تک محدود کر رکھا تھا تاکہ جگہزائی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جائیں۔ گزشتہ روز میرے تھانے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کانسٹیبل عابد حسین بھی سرکاری اسپتال سے واپس آ گیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ آج دوپہر کے بعد خاور کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچا دی جائے گی۔ خادم حسین نے 1 گھنٹے کی محنت کے بعد رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے جائے وقوع اور اس کے ارد گرد کی زمین کو بہت اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ خادم حسین کی عمر 55 سے زیادہ تھی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، چاچا، تمہاری اس روکھی سوکھی چیکنگ کا میں نے اچار نہیں ڈالنا۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اپنی اس محنت سے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ ٹھنڈ رکھیں ملک صاحب، خادم حسین نے معنی خیز انداز میں کہا، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ آج کا پورا دن میں آپ کے ساتھ ہوں اور جہاں تک میری محنت کے نتیجے کا تعلق ہے تو غور سے سنیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، جس جگہ آپ کو مقتول خاور حیات کی لاش پڑی ملی تھی، وہاں سے 3 طرف 5 گز کے اندر مجھے 8 افراد کے پاؤں کے نشانات ملے ہیں اور ان میں سے ایک بندے کے پاؤں کا سائز 10 یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 10 نمبر یا اس سے زیادہ نمبر کا جوتا پہنتا ہے۔ جائے وقوع سے 3 طرف کیوں؟ میرے نزدیک کھڑے مراد علی نے کھوجی سے سوال کیا۔ چاچا، تم نے چوتھی طرف کو کیوں چھوڑ دیا؟ خادم حسین نے گھور کر مراد علی کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں جواب دیا، وہ اس لیے کہ چوتھی جانب نہر کا کنارہ ہے اور یہ جھاڑیاں کنارے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اوہ! مراد علی ایک خجالت بھری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے مراد علی سے کہا، تم جا کر ان بندوں کو لے کر آؤ جو کل صبح یہاں موجود تھے اور فیضو کمار کو بھی ساتھ لانا نہیں بھولنا۔ ٹھیک ہے سرکار، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ خادم حسین، میں نے کھوجی چاچا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کل صبح لاش کی اطلاع ملنے پر جب میں یہاں آیا تھا تو کانسٹیبل عابد حسین بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ اس جگہ پر جن لوگوں کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، ان میں مراد علی، فیضو کمار، مقتول کا باپ چودھری یاور حیات اور وہ کھیت مزدور ہیں جنہیں بلانے کے لیے میں نے تمہارے سامنے ابھی مراد علی کو بھیجا ہے۔ ان کے آنے تک تم کھرے کی شناخت کا کام شروع کر دو۔ میں اور عابد حسین تو تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، بسم اللہ ہم ہی سے کرو۔ میرا مشورہ کھوجی کو پسند آیا اور وہ سر کو اسباتی جنبش دینے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد خادم حسین نے میرے اور کانسٹیبل عابد حسین کے پاؤں کے نشانات کی وہاں موجودگی کی تصدیق کر دی۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ کانسٹیبل عابد حسین آج بھی میرے ساتھ تھا۔ خادم حسین نے جن 8 افراد کے پاؤں کے نشانات کا ذکر کیا تھا، ان میں سے 2 مائنس ہو جانے کے بعد باقی 6 رہ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مراد علی، فیضو اور دیگر لوگوں کو بھی لے کر جائے وقوع پر آ گیا۔ خادم حسین نے باری باری ان کے پاؤں کے نشانات کو چیک کیا۔ اس چیکنگ کے نتیجے میں فیضو، مراد علی اور مزید 2 افراد کا کھرا مل گیا۔ گویا 8 میں سے 6 افراد کے پاؤں کے نشانات کا تجزیہ کر لیا گیا تھا۔ ملک صاحب، اب تو صرف 2 افراد کے پاؤں کے نشانات کی شناخت کا مسئلہ باقی رہ گیا ہے۔ خادم حسین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک کے پاؤں کا سائز کم از کم 10 ہے اور دوسرے کے جوتے کا نمبر میرے محتاط اندازے کے مطابق 7 یا 7.5 ہے، یعنی اس کے پاؤں نسبتاً چھوٹے ہیں۔ مقتول خاور حیات کا تعلق حیات آباد سے تھا۔
میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسے کہیں اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو یہاں پھینکا گیا ہے، لہٰذا منطقی طور پر مراد علی، فیضو اور ان 2 کھیت مزدوروں کا خاور کی موت سے کوئی تعلق نہیں نکالا جا سکتا۔ اب شک کے دائرے میں صرف 2 افراد کا کھرائی نظر آ رہا ہے، اور ان میں سے صحیح معنوں میں ایک پر شک کر رہا ہوں، اور وہ ہے 10 نمبر سائز کا جوتا پہننے والا۔ میری بات مکمل ہونے پر خادم حسین نے سوال کیا، اور آپ 7 ساڑھے 7 سائز والے بندے کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں اس چھوٹے پاؤں والے بندے کو شک کے دائرے کے اندر اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ کل دوپہر میں وہ کافی دیر تک میرے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، میں مذکورہ بندے کو کسی بھی قیمت پر خاور کا قاتل نہیں سمجھ سکتا۔ ملک صاحب، عابد حسین نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، آپ کا اشارہ چودھری یاور حیات کی جانب ہے نا؟ کل آپ نے اس کی حویلی میں 2-3 گھنٹے گزارے تھے، اس دوران میں یقیناً آپ نے کئی بار اس کے پاؤں کو بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری یاور حیات اپنے بیٹے کو قتل نہیں کروا سکتا۔ ملک صاحب، غلام حسین دور کی کوڑی لایا، کیا کل چودھری یاور حیات اکیلا یہاں آیا تھا یا اس کے ساتھ چند ہواری بھی تھے؟ چودھری کے ہمراہ اس کے 2 ملازم بھی یہاں پہنچے تھے، میں نے جواب دیا، لیکن وہ دونوں بندے جائے وقوع سے کافی فاصلے پر اپنے ٹانگے کے نزدیک کھڑے رہے تھے، صرف چودھری یاور ہی یہاں تک آیا تھا۔ اگر میں غلط نہیں تو چودھری کے ساتھ آنے والے ان 2 ملازمین کا کھرا یہاں ملنے کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا۔ پھر تو آپ نے کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ نکالنا ہے جس کے جوتے کا نمبر 10 یا اس سے زیادہ ہو۔ خادم حسین نے پرسوچ انداز میں کہا، اگر مذکورہ شخص آپ کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جائے وقوع پر کیا کر رہا تھا۔ عین ممکن ہے وہ بندہ ہی چھوٹے چودھری کا قاتل ہو۔ خادم حسین، تمہارا تجزیہ میری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ مردانہ پاؤں کا سائز عموماً 7 سے 9 نمبر کے درمیانی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 7 نمبر سے نیچے والے پاؤں کو چھوٹا اور 9 نمبر سے اوپر والے پاؤں کو بڑا کہا جاتا ہے۔ تم نے جس بڑے پاؤں والے شخص کی نشاندہی کی ہے، اسے تلاش کرنا زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوگا۔ اب تم ایک کام کرو۔ میں سانس لینے کے لیے رکا تو خادم حسین نے فوراً پوچھ لیا، کون سا کام ملک صاحب؟ تم نے 5 گز کے اندر اپنا جو تحقیقاتی کام کیا ہے اس کی حد بندی کر دو۔ میں نے کہا، بس کسی لکڑی سے کچی زمین پر لکیر کھینچ کر اس حصے کو الگ کر دو تاکہ اس کی نگرانی اور حفاظت میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میں نے جیسا کہا تھا وہ کر ڈالا۔ میں نے کاشتکار مراد علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ لکیر تمہیں نظر آ رہی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے توانا لہجے میں کہا، کل تم نے اکیلے اس جگہ کی نگرانی کی تھی، آج میں تمہاری مدد کے لیے ان 2 کھیت مزدوروں کو بھی شامل کر رہا ہوں جن کا کھرا مقتول کی لاش کے قریب پایا گیا ہے۔ تم تینوں نے آج کا پورا دن جائے وقوع کی حفاظت کرنا ہے، کوئی بھی بندہ بشر یا مال مویشی اس لکیر کو پھلانگ کر اندر نہ آنے پائے۔ میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ مراد علی، تمہارے جیسے بہادر اور فرض شناس لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس کیس کے اختتام پر میں اپنی جیب خاص سے تمہیں انعام بھی دوں گا۔ ملک صاحب، اس کیس میں آپ کی جیب خاص پر کچھ زیادہ ہی بوجھ پڑنے والا ہے، خادم حسین کھوجی نے معنی خیز انداز میں کہا، کہیں مراد علی کے چکر میں مجھے فراموش نہ کر دیجیے گا۔ تھاندار صاحب، میں کسی انعام کے لالچ میں آپ کی مدد نہیں کر رہا، مراد علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، قانون سے تعاون کر کے مجھے جو سکون ملے گا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خادم حسین، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ میں نے کھوجی چاچا سے سوال کیا۔
پورے 58 سال ملک صاحب، اس نے سینہ تان کا جواب دیا، لیکن میں 35-40 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا، اور میری دور کی نزدیک کی نگاہ بھی 16 آنے درست ہے۔ میں نے تمہاری عمر کے بارے میں اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے تمہاری جسمانی صحت کا اندازہ لگانا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا انداز اتنا پراسرار اور معنی خیز تھا کہ اس نے تڑپ کر استفسار کیا، تو پھر آپ نے میری عمر کا کیوں پوچھا تھا؟ تمہاری ذہنی کیفیت کو جانچنے کے لیے۔ چاچا، تم نے آدھی صدی سے زیادہ وقت اس دنیا میں گزار لیا، لیکن سیکھا ککھ بھی نہیں۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ایک ماہر کھوجی ہوں، مجھے اپنے اس پیشے پر ناز ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں؟ آپ نے بڑی عجیب بات کر دی ہے ملک صاحب۔ اس کے چہرے پر خفگی ابھر آئی۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی مذاق کیا ہے تو آپ کا یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ غصہ تھوک دو چاچا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری پیشہ ورانہ مہارت کا تو میں دل سے قائل ہوں، اصل میں وہ بات میں نے کسی اور مقصد سے کہی تھی۔ کس مقصد سے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا۔ میرا اشارہ جذبہ حب الوطنی اور قانون سے بے لوث تعاون کا تھا، میں نے شرارت بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب تم مراد علی کو ہی دیکھ لو، پولیس کی مدد کر کے اسے روحانی سکون ملے گا، اور تمہاری نگاہ میری جیب خاص پر لگی ہوئی ہے۔ ملک صاحب، کسی پیشہ ور انسان اور فصلی پٹیر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ شوقیہ فنکار مراد علی کے تعاون کو میری ماہرانہ کارکردگی کے ساتھ ملا کر زیادتی کر رہے ہیں، اس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ ہاں، وہ تو دوری سے نظر آ جاتا ہے، میں نے اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ وہ پورا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ واپسی کے سفر میں خادم حسین نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی، گویا اس نے میرے مذاق کو مائنڈ کیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد ضلعی اسپتال سے خاور حیات کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ جب میں نے مذکورہ رپورٹ کو پڑھا تو میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ میڈیکل ایگزامنر نے بڑی محنت سے 2 ٹوک رپورٹ تیار کی تھی، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ مقتول چودھری خاور حیات کی موت 12 اور 13 جنوری کی درمیانی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس کی موت کا سبب حد سے زیادہ لی جانے والی کوئی نشہ آور شے تھی۔ مقتول کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد کی لیبارٹری رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ مقتول کو کوئی سریع الاثر دوا پلا کر پہلے بے ہوش کیا گیا تھا، اس کے بعد بے خبری کی حالت میں اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرنے والے کسی درندہ صفت انسان نے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس معصوم کی گردن پر خنجر یا کوئی تیز دھار چاقو یا چھری چلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ خاور حیات کی موت گلا کاٹنے سے واقع ہوئی تھی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ جب مقتول کی گردن کاٹی گئی تو اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم از کم 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ماہرین سرجن کا یہ کہنا تھا کہ مقتول کو بے ہوشی کی حالت میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اسی کبھی فعل کے دوران میں مقتول چل بسا تھا۔ میں نے اس شرمناک اور سنسنی خیز رپورٹ کو 3-4 بار پڑھا، مگر اس کے نفس مضمون میں ایک ذرا سی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ خاور حیات کو سپرد عذاب کرنے والے شیطان قاتل کے خلاف میرے دل و دماغ میں نفرت کا طوفان اٹھا، اور میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان لمحات میں جس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے آخری حصے میں مقتول کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے ایک اہم تکنیکی انکشاف بھی کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ خاور حیات اپنی ماں کے پیٹ سے ہجرہ پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ پیدائش کے وقت وہ ایک نارمل لڑکا تھا۔
بات ازاں اس کے جسم میں پائے جانے والے مخصوص خطوط کی کارکردگی میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فیمیل ہارمونز کی زیادہ مقدار پیدا کرنے لگے تھے، جس کے نتیجے میں میل ہارمونز ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر پا رہے تھے۔ فیمیل ہارمونز کے میل ہارمونز پر حاوی ہو جانے کی وجہ سے خاور حیات کے اندر مردانیت کمزور اور نسوانیت طاقتور ہوتی چلی گئی تھی، اور 15 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اس تبدیلی نے اسے لڑکیوں جیسا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خاور حیات کی جنسی تبدیلی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس معاملے پر بعد میں بھی بحث ہو سکتی تھی۔ سر دست مجھے اس خرام الدہر شخص کو ڈھونڈنا تھا جس نے اپنی گھناؤنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک معصوم بچے کی عزت کو تار تار کر کے اسے اذیتناک موت سے دوچار کیا تھا۔ میں خاور حیات کی عصمت کے ہتھیارے اس جنسی جنونی قاتل کو دنیا کی سب سے بھیانک سزا دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے پاس کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، چودھری یاور حیات اپنے بیٹے کی لاش لینے آئے ہیں۔ کل دن میں چودھری نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خاور حیات کی لاش کو وصول کرنے کے لیے اپنے ملازم خاص جبرو کو تھانے بھیجے گا۔ چودھری کے مطابق جبرو اس ثانیے کی اطلاع دینے کے لیے لائل پور سے باہر گیا ہوا تھا، اور اب کانسٹیبل مجھے یہ بتا رہا تھا کہ چودھری خود تھانے پہنچ گیا تھا۔ کیا چودھری اکیلا آیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ ایک بندہ بھی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا، جو شکل سے کوئی ملازم نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، ملازم کو باہر ہی بیٹھا رہنے دو اور چودھری صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ چودھری کی حالت کل سے بھی زیادہ خستہ اور شکستہ ہو رہی تھی۔ حویلی کے وارث کی ابدی جدائی نے اسے اندر باہر سے مسمار کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے نہایت ہی محتاط، مؤثر اور نپے تلے الفاظ میں اسے حقیقت حالات سے آگاہ کر دیا۔ خاور حیات کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کی تفصیلات نے اس چلتی پھرتی زندہ لاش کو غضبناک کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر زندگی کی رمق ڈھونڈے سے نہیں مل رہی تھی، اور اب وہ دھاڑتا اور چنگاڑتا ہوا زخمی شیر بن چکا تھا۔ ملک صاحب، اس نے آتشی آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہا، آپ کہیں سے بھی خاور کے مجرم کو ڈھونڈ کر میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ لمحے بھر کو وہ رکا، اپنے بھڑکے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس صحیح نے چودھری کے غیظ و غضب کو اور بڑھا دیا۔ وہ انتہائی سفاک الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اس پلید اور یزید فطرت انسان نما درندے کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ریاضی داں ان کا حساب نہیں کر پائے گا۔ چودھری صاحب، آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں بہت جلد خاور کے قاتل کو اپنی گرفت میں لے لوں گا، مگر کسی بھی انعام کے لالچ میں نہیں، بلکہ یہ کام میں اپنا فرض سمجھ کر کروں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چودھری پر واضح کر دیا، اور اس بدذات قاتل کو سزا دینے کا حق صرف قانون کو حاصل ہے، اور میں یہی قانون آپ کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ اس لوتی درندے کو پکڑ کر سامنے تو لائیں، وہ بے پرواہی سے بولا، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ چودھری یاور حیات نے خاور کے قاتل کو قوم لوط کا ایک فرد گردانتے ہوئے خاور کے قاتل کے بارے میں جتنے سرسری انداز میں وہ بات کہی تھی، اس کے لہجے سے چودھری کے خطرناک عزائم چھلکتے تھے۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے خاور کی لاش چودھری کے حوالے کر دی تو ایک عجیب انکشاف ہوا۔ چودھری اپنے ساتھ ایک ملازم کو بھی لے کر آیا تھا، جسے میں نے باہر برآمدے میں بٹھانے کے لیے کہا تھا، لیکن جب چودھری میرے کمرے سے باہر نکلا تو اس کا ملازم غائب تھا۔ ملک صاحب، جبرو بھی میرے ہمراہ آیا تھا، چودھری نے مجھ سے کہا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے چودھری یاور کے ملازم خاص جبرو کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بندہ خادم حسین، نجیب اللہ اور وحید خان کے ساتھ جائے وقوع کی طرف گیا ہے۔
یہ لوگ وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا آپ نے انہیں ادھر نہیں بھیجا؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے میں چودھری صاحب سے ضروری باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت میری بات کانسٹیبل فرید احمد سے ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا 15-20 منٹ پہلے کھوجی چاچا نے اس بندے سے کہا کہ چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ جائے وقوع کو ایک نظر دیکھ کر آئے۔ وہ بندہ خادم حسین کے ساتھ ہو لیا۔ خادم حسین نے اسے تھانے کے باہر کھڑا کیا اور حوالدار نجیب اللہ سے آ کر کہا کہ ملک صاحب نے اس بندے کے کھرے کی چیکنگ کا حکم دیا ہے، اس لیے فوراً اسے وہاں لے کر جانا ہے، اور وہ بھی گرفتاری کے مکمل انتظامات کے ساتھ۔ بس جی۔ پھر حوالدار کانسٹیبل وحید خان اور کھوجی چاچا چودھری صاحب کے ملازم جبرو کو نہر کی طرف لے گئے ہیں۔ ملک صاحب، یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ چودھری نے بفرے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ یہ مذاق نہیں، معمول کی تفتیشی کارروائی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور پوچھا، کیا جبرو کے پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں؟ ہاں، وہ 10.5 نمبر کا جوتا پہنتا ہے، اس نے بتایا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا حوالدار جبرو کو جائے وقوع پر کیوں لے کر گیا ہے، اور اس کھوجی چاچا نے میرے بارے میں غلط بیانی سے کام کیوں لیا ہے؟ میں خادم حسین کی چال کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے بڑی عقل مندی کا کام کیا تھا۔ چودھری کو مطمئن کرنے کی خاطر میں نے عام سے لہجے میں کہا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، جائے وقوع پر ہمیں ایک ایسے آدمی کا کھرا بھی ملا ہے جو 10 یا 11 نمبر کا جوتا پہنتا ہے، بس اسی لیے جبرو کے پاؤں کے نشانات کا اس کھرے سے موازنہ کرنے کے لیے جبرو کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ اس دنیا میں بڑے پاؤں والا ایک جبرو ہی تو نہیں ہے ملک صاحب، چودھری نے کڑوے لہجے میں کہا۔ آپ خواہ میرے بندے پر شک کر رہے ہیں۔ ملک صفدر حیات کچھ بھی خواہ نہیں کرتا چودھری صاحب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑا دھیرج رکھیں جناب، اس دوران میں آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ چودھری یاور حیات ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ چند منٹ کے بعد نجیب اللہ، خادم حسین، وحید خان اور جبرو واپس آ گئے، اور جبرو کی کلائیوں میں الٹی ہتھکڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ ملک صاحب، میں نے ہنگامی حالات کے پیش نظر پہلے جبرو سے اور بعد میں حوالدار سے جو جھوٹ بولا، اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ خادم حسین نے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھ لیں، میرا شک غلط نہیں نکلا، دونوں کھرے ایک ہی بندے یعنی جبرو کے ہیں۔ میں نے اسے جھاڑیوں کے قریب چلا پھرا کر اطمینان کر لیا ہے۔ یہ سب کیا ہے جبرو؟ چودھری نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے اپنے ملازم خاص سے پوچھا۔ کیا تمہیں نے میرے لخت جگر کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا؟ چودھری صاحب، مجھے معاف کر دیں، جبرو نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ شیطان نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، اور میں… جبرو کا ایک والی جرم ادھورا رہ گیا۔ چودھری یاور حیات نے تیش کے عالم میں اپنے لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکالا، اور یہ کے بعد دیگرے 6 کی 6 گولیاں جبرو کے سینے میں اتار دیں۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک پیش آیا تھا کہ کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں چودھری سے ایسے فوری رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جبرو کا سینہ اس بری طرح چھلنی ہو گیا تھا کہ زمین پر گرتے ہی وہ چل بسا۔ ملک صاحب، چودھری مجھ سے مخاطب ہو کر ٹھوس انداز میں بولا، اگر آپ کا قانون جبرو کو پھانسی کی سزا بھی دے دیتا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ اس نے ریوالور کو ایک طرف پھینکا اور دونوں بازو میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اب آپ اپنے قانونی تقاضے پورے کر لیں۔ اس وقت میرے ذہن کی عجیب حالت تھی۔ اگر جبرو زندہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں اس کی زبان سے وہ تمام تفصیلات اگلوانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اس نے وقوع کی رات مقتول کو کس طرح ٹریپ کیا تھا۔ بہرحال اس نے چودھری کے روبرو اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ مقدمہ کئی حوالوں سے میری ذات کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور اس کی ناخوشگوار یادیں کافی عرصے تک میرے ذہن میں چکراتی رہی تھیں۔ اگر دیانتداری سے سوچا جائے تو چودھری یاور حیات نے
مجھے کئی محاذوں پر شکست دی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ خاور کے قاتل کو میں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ قدرت نے جبرو کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں اسے قانون ہاتھ میں لینے نہیں دوں گا، اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ بہرکیف جبرو کے گناہوں فعل کی روشنی میں آپ یہی کہیں گے کہ چودھری نے بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن میں قانون کا رکھوالا ہوں، اس لیے آپ کے انداز میں نہیں سوچ سکتا۔